رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، رب متفرد بعزته متمكن بقوته متقدس بعلوه متكبر بسموه، ليس يدركه بصر ولم يحط به نظر، قوي منيع بصير سميع رؤوف رحيم، نستعينه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبو القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وإترة خيرة رب العالمين الأئمة المأسومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنوان گفتگو سورہ نور اور سورہ نور کے کچھ مقدماتی مباحث ہیں کہ جسے ہم بیان کر رہے ہیں. 3 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں اس موضوع سے مربوط، اور آج چوتھا لیکچر ہے جو سورہ نور کے ایک مقدمے کو، سورہ نور کے مقدمہ تو نہیں ہے، سورہ نور کے عناوین میں سے ہی ہے، لیکن وہ گفتگو ایک مقدماتی گفتگو ہے کہ سورہ نور کو سمجھنے کے لیے وہ عنوان بہت ضروری ہے. ویسے تو قرآن مجید کی تمام آیات اپنے اندر بہت زیادہ مفاہیم رکھتی ہیں جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بشریت اس کو سمجھے گی، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن قرآن مجید میں بالخصوص وہ عناوین کے جن کو اہمیت دی گئی ہے، وہ عنوان کے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ ہدایت کا عنوان ہے بالعموم. اس کو بعض افراد نے، جیسے سر سید ہیں یا اس نوعیت کے بعض افراد، مغربی افراد، عرب دنیا کے افراد، انہوں نے قرآن مجید سے ریاضیاتی اصول بھی نکالے ہیں، قرآن مجید سے فزکس اور اس نوعیت کے مسائل اور علمی مباحث کو بھی بیان کیا ہے. لیکن قرآن مجید فزکس، ریاضی اور سائنس اور ان موضوعات کی کتاب نہیں ہے. اگرچہ اس کے اندر اس نوعیت کے بعض اصولوں کو بیان کیا گیا ہے، ہر وہ چیز کہ جو بشر کی ہدایت سے مربوط ہے وہ قرآن مجید میں ہے. اب بشر کی ہدایت کے لیے اگر جتنی ریاضی کی ضرورت ہے، ریاضی کا تذکرہ بھی ہے، سائنسی قوانین کا تذکرہ بھی ہے، سماجی قوانین کا تذکرہ بھی ہے. تو قرآن مجید کیونکہ اس کی اصل اساس بشر کی ہدایت ہے، تو بشر کی ہدایت میں علمی مقامات کی جہاں ضرورت ہے، علمی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. نبوت کی جتنی ضرورت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، امامت کی جتنی ضرورت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ہر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے جو بشر کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. اب بشر کی ہدایت 3-4 نوعیتوں کی ہے. ایک بشر کی ہدایت جو ہے وہ انفرادی ہے، اس کا اپنا تعلق ہے اپنے ساتھ. ایک بشر کا تعلق ہے معاشرے کے ساتھ، ایک بشر کا تعلق ہے خدا کے ساتھ، ایک بشر کا تعلق ہے اس پوری کائنات اور مادی اور غیر مادی کائنات کے ساتھ. تو یہ 4 نوعیتوں کا تعلق ہے بشر کا. تو لہذا 4 نوعیتوں کی الگ رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے اور حدیث اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے. جس صورت کا انتخاب ہم نے مل کر کیا، یہ صورت ایک اجتماعی صورت ہے. اس کے اندر اگرچہ انفرادی احکامات بھی ہیں، انفرادی انسان کے فکری ساخت کو درست کیا جا رہا ہے، ٹھیک کیا جا رہا ہے، لیکن بالعموم اگر اس صورت کو ہم ایز اے ہول یعنی
ایک مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ صورت ہے کہ اجتماعی ایک سماجی صورت ہے کہ جو سماجی مسائل کو زیادہ بیان کر رہی ہے، انفرادی مسائل کو نسبتاً کم لیکن بیشتر سماجی مسائل کو بیان کرتی ہے۔ تو لہٰذا سماجی مسائل کو بھی اسی صورت سے ہم نے سمجھنا ہے، سماجی مسائل کا حل بھی یہی صورت ہمیں بتاتی ہے، احکامات بھی یہ بتاتی ہے، قوانین بھی یہی بتاتی ہے، یعنی سماجی مسائل میں قوانین کیا لاگو کرنے ہیں وہ بھی یہ صورت ہمیں بتلا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سماجی مسائل میں ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، سماجی مسائل میں کیا درپیش ہو سکتا ہے کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ خالق متعال نے کیونکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان میں سماجی مسائل بالعموم ہو نہیں سکتا کہ انسان کو خداوند عالم نے اس طرح پیدا کیا ہوگا کہ انسانوں کے مجموعے میں رہ رہا ہو اور ایک معاشرہ اور ایک تمدن اور ایک تہذیب بنتی ہو، اور اس تمدن اور تہذیب کے لیے انفرادی تو رہنمائی موجود ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن مجید، اہل بیت، رسول اکرم یہ اجتماعی ذمہ داریاں، اجتماعی مسائل، اجتماعی مشکلات کو کیسے حل کرنا ہے اس کی طرف ہماری توجہ مبذول نہ کرے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہم نے قرآن مجید میں بار بار پڑھا کہ رسول اکرم کو کہا گا کہ آپ نذیر ہیں اور بشیر ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا، میں ریکارڈنگ پہ لگانا بھول گیا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ نذیر اور بشیر کہا گیا۔ نذیر کا معنی یہ ہے کہ خطرات، آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ اب آنے والے خطرات مادی خطرات بھی ہو سکتے ہیں، آنے والے خطرات معنوی خطرات بھی ہو سکتے ہیں، آنے والے خطرات قیامت کے خطرات، حشر کے خطرات، برزخ کے خطرات، موت کے خطرات، موت کے بعد کے مراحل کے خطرات۔ یعنی رسول اکرم کی ذمہ داری جس کے لیے وہ آئے، اس کی بنیادی ترین ذمہ داری، اور پھر وہ اہل بیت کی جس کے لیے وہ ان کو مبعوث کیا گیا ہے، اس کی جو بنیادی ترین ذمہ داری وہ نذیر ہے۔ نذیر سے مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی عرض کیا، خطرات سے آگاہی۔ تو ایسا بلا ممکن ہے کہ انفرادی خطرات بتائیں لیکن اجتماعی خطرات نہ بتائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ صورت اجتماعی خطرات کو بیان کر رہی ہے، اجتماعی مسائل کو، معاشرتی اور سماجی مسائل کو یہ صورت بیان کرتی ہے۔ اس میں پہلے دو جو لیکچر ہو چکے اس کے اندر ہم نے جو عنوان بیان کیا وہ کائنات میں تکوینی مسائل ہوں، تکوینیات ہوں یا تشریعیات ہوں، اس کے اندر خاتون کی جگہ کیا ہے، خداوند عالم نے کیا مقام دیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کے موانع کیا چیزیں ہیں، اور اس سے متعلق ہم نے کچھ موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب جو آج ہم نے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کرنی ہے جو بہت مہم ہے، اور اس سے جو ایک عنوان بہت ریلیٹ کرتا ہے، عنوان جو بہت مہم ہے، اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج بیان کروں۔ وہ عنوان بہت اہم ہے اسلام کے اندر، لیکن عموماً جو ہے وہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اور واقعاً توجہ نہیں دی جاتی۔ انشاءاللہ آج بیان کرتے ہیں تو اس کو بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہن 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4، ہم نے آیت نمبر 3 کو ابھی یہاں نہیں پڑھا، ہم آیت نمبر 4 کی طرف چلے گئے، انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 3 کو ضرور مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اس پر بات چیت بھی ہوگی۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی آیات میں کہا کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی خاتون اور مرد خداوند عالم نے جو تقدس فراہم کیا ہے انسان کو، اس سے گر جائے، اس سے نزول کر جائے اور زنا کے فعل میں مبتلا ہو، تو جو اس کے مادی اور معنوی نتائج ہیں اس کا تکوینی اثر یہ ہے کہ ان کو سزا دینی چاہیے، اور جو اس کا نقصان ہے اس کی جگہ پر یہ سزا بہت کم ہے، بہت محدود سزا ہے۔ لیکن اس سزا سے متعلق بھی انسانیت نے اور لوگوں نے اور مومنین نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ سزا بشریت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ہم نے ایک عنوان پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا۔ یہاں پر ایک اور معاشرتی ایک اور بیماری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ایسا امکان ہے کہ جب سزا پر، جب زنا پر اور زنا جیسے مسائل پر، معاشرتی مسائل ہیں، یہ گھریلو مسائل ہیں، معاشرتی مسائل، ان پر اگر سزا کا حکم دے دیا گیا ہے تو امکان ہے بشریت جو ہے وہ ایک دوسرے پر غصہ نکالنے کے لیے، ایک دوسرے سے حسد کرنے کی سبب اور کسی بھی اور معاشرتی اختلافات کے سبب جو ہے امکان ہے کہ تہمت زنی کا بازار گرم ہو جائے۔ اور خداوند عالم نے انسان کے بارے میں کہا کہ وَنَفَخْتُ مِن روحی، میں نے اپنی روح سے اس کو پیدا کیا ہے۔ خداوند عالم نے
इकराम बख्शा है इस इंसान को। ये इंसान को हमने मखलूक बना के पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, पता चले कि जनाब एक दूसरे के खिलाफ तहमत जनी और एक दूसरे को कबूल न करना, गीबत और इस नौइयत की बहुत सारे मुहर्रिकात शुरू हो जाए और बशरियत का इकराम खत्म हो जाए। क्योंकि इकराम बहुत अहम है इस्लाम के अंदर और बिलखुसूस मकतब अहले बैत के अंदर। बशर का एहतराम, मुसलमान का एहतराम उसके बहुत बालातर है, मोमिन का एहतराम। तो लिहाजा ये एहतराम बशरियत बहुत जरूरी है। तो इस बात का इम्कान है कि बाज लोग एक दूसरे पर तोहमत जनी करना शुरू कर दें और इसका सद्देबाब किया है कुरान मजीद ने अगली चंद आयात में। देखिए, वल्लजीना, और वो लोग, यरमुना, रमा का मतलब कैसे फेंकना होता है, यानी पत्थर को फेंकना, किसी चीज को फेंकना। यरमुन अल मुहसनात वही, यानी तोहमत लगाना। थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, पहले आयत को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम असली मबाहिस की तरफ चलते हैं कि इस ज़मन में जो खुदावंद हमें समझाना चाहता है। वल्लज़ीना यरमून अल मुहसनात, मुहसनात वही पाक दामन खवातीन को मुहसनात कहा जाता है। हमारे मुआशरे में जो बिलउमूम खवातीन पाई जाती है, एक मुस्लिम मुआशरे में, एक शिया या सुन्नी, बिलउमूम मुसलमानों के मुआशरे में उन खवातीन को मुहसनात कहा जाता है। इसकी एक और इस्तिलाह है, शादीशुदा के लिए भी इस्तेमाल होती है। बहरहाल आगे देखिए, और वो लोग कि जो पाकदामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, बदकारी की तोहमत लगा दी, लेकिन बदकारी की तोहमत लगा दी, लेकिन लम यातू बिअरबाअति शुहदाइन, 4 गवाह नहीं लेकर। यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी के बारे में कोई तोहमत, कोई बात करनी है तो तब इजाजत है करने की जब इतना अलनी हो कि 4 बंदे उसके शाहिद हो, व इल्ला उस बात को करने की शरीयत में इजाजत नहीं। सुमल्लम यातू, यहाँ नहीं कहा खुदावंद आलम ने कि जिसने किसी को गुनाह करते हुए देखा और उसने वो बंद, नहीं, ऐसी बात नहीं की। जिसने इस बारे में जुमला कोई बोलना है उसके लिए जरूरी है कि ये माहौल फराहम हो कि गुनाह इतना आया हो कि 4 अफराद ने उसको देखा हो। उसके अलावा अगर किसी ने कोई बात की, अगरचे देख भी क्यों ना लिया हो, बात की, तो उस बात पर सजा है। क्या खुदावंद आलम कह रहे हैं? वो और जो लोग पाक दामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं फिर उस पर 4 गवाह न लाएं, बस इन्हें, जिसने बात की है, जिसने तोहमत लगाई है, इन्हें 80 कोड़े मारो। फजलिदू समानी न जल्दतन, इन्हें 80 कोड़े मारे जाए। वला तक़बलू लहुम शहादतन, अच्छा, जो इस नौइयत की तोहमत लगाते हैं उन पर खुदावंद आलम ने इस सूरह में 5 अजाब बयान किए। 5 चीजें उन पर लागू हो जाएंगी। पहली बयान हो रही है क्या कि उनको सजा दी जाएगी, यानी मुआशरे में बताया जाएगा कि ये गलत तोहमत लगाने वाले लोग थे, इन्होंने गलत काम किया है, एक सजा दी जाएगी। दूसरा, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदन, तो हमेशा हमेशा के लिए अब ये झूठे हो जाएंगे, इनकी कभी भी जिंदगी में कोई भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। फासिकून, और तीसरा उन्वान क्या है कि इनको खुदावंद आलम ने फिस्क में, कुफ्र में शामिल कर दिया है। ये लोग, यानी इतनी छोटी बात नहीं है। अगर कोई फर्द किसी मोमिन के बारे में कोई मनफी बात करता है और तोहमत लगाता है, उसके बारे में कह दिया कि उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग फासिक हैं, तो पहली सजा क्या है? फजलिदूहुम समानीन जल्दतन, 80 कोड़े। दूसरी सजा क्या है? खुदावंद आलम ने कहा आइंदा से उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। और तीसरी सजा क्या है? उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक हैं, ये लोग फासिक हैं। अच्छा, चौथी, और ये तफसीर तस्नीम है, चौथी सजा आयत नंबर 23 में बयान हुई है, आयत नंबर 23 में बयान हुई, यहाँ बयान नहीं हुई। चौथी जो इनकी सजा है क्या है? इन्नल्लज़ीना यरमून अल मुहसनात अल गाफिला अल मुमिनात लइनु फिद दुनिया वल आखिरा। आयत नंबर 23 में खुदावंद आलम ने कहा है कि खुदावंद आलम ऐसे अफराद को क्या करेगा? लाइनु, लानत भेजता है दुनिया में भी और आखिरत। और उसके बाद वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और 5वीं जो उन्वान है वो ये है कि खुदावंद आलम ये कहता है कि उनके लिए अज़ाब अज़ीम है, क़यामत वाले दिन उनके लिए अज़ाब अज़ीम। ये कौन लोग हैं? जरा तवज्जो कीजिएगा। वो लोग कि जो मोमिन खवातीन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सिवाय इल्लल्लज़ीन, अगली आयत, इल्लल्लज़ीन ताबू, वो लोग कि जिन्होंने तौबा कर ली। जी कुछ फरमाया? ये किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक बंद कर दीजिए आप। हाँ जी,
معذرت، کوئی بات ہو تو بتا دیجیے گا، میں کیونکہ دیکھ نہیں پا رہا آپ لوگوں کو اسکرین میں، میرے سامنے سے وہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، یعنی انہوں نے تہمت لگائی لیکن وہ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اس کی اصلاح کرے. جو معذرت کے ساتھ اگر میں ایک لفظ استعمال کروں، جو گند مارا ہے اس کو سیٹ کریں، اس کو بہتر کریں. اور اس کو بھی عرض کرتا ہوں بعد، فإن اللہ غفور رحیم، تو خداوند عالم اگر وہ ٹھیک کر لیں معاملات کو تو خداوند عالم انہیں باب غفران مل جائے گا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں یا تمام معاشروں میں زبان انسان کا وہ ذریعہ ہے کہ جس سے اظہار رائے ہوتی ہے، اور زبان کو خداوند عالم نے بہت محتاط قرار دیا ہے. زبان سے متعلق 40 گناہ ہیں، قرآن کبیرہ میں یقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، نہیں تو کبھی ہم بیان کر دیں گے انشاءاللہ. زبان ایک خطرناک معاملہ ہے. زبان کا معاملہ، زبان کے بارے میں امیر المؤمنین کی بے انتہا روایات موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں. زبان کو دیکھ کے استعمال کرو، یہ زبان انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے. خبر تو اقرار حق کا معاملہ ہو یا برات کا معاملہ ہو یا اظہار رائے کا معاملہ ہو یا اسی نوعیت کے جو مضامین ہیں ان کو بیان کرنا ہو، خداوند عالم نے سورہ نور میں انسان کو یہ کہا ہے کہ اے انسان، جب معاشرے میں اترتے ہو تو بہت سوچ سمجھ کے بعض معاملات میں اظہار رائے کرو. اور اگر اظہار رائے ایسا کر دیا کہ جس سے معاشرے میں خلل واقع ہو جائے تو خداوند عالم بخشے گا نہیں. یہ معاملہ نسبتاً سنگین ہے، اور بالخصوص اس نوعیت کے معاملات کہ اگر آپ کسی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، کسی مومن کی آبروریزی کریں، کسی مومن کی پر تہمت لگائیں، مومنہ کی تہمت لگائیں، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ یعنی یہ ایک سخت معاملہ ہے، اس سے میں گزروں گا. یہ آیت آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی. اگرچہ اس آیات کے بارے میں آگے بھی آیات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی خاتون کے بارے میں تہمت لگاتا ہے یا خاتون مرد کے بارے میں لگاتی ہے تو ان کو معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، کس طرح حل نہیں کرنا، یہ آگے ہے، ان کو اب انشاءاللہ بیان کریں گے. عنوان ایک جس کو ہم ان آیات کے ضمن میں آج بیان کرنا چاہیں گے، وہ عنوان بہت اہم ہے، اور وہ آبرو ہے. یعنی وہ عزت ہے، وہ کرامت ہے. مومن کی اور مسلم کی عزت اور کرامت خداوند عالم کے نزدیک بہت قیمتی ہے. یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے. خداوند عالم اگر یہ کہتا ہے کہ نفخت من روحی، میں نے انسان کو اپنی روح سے پیدا کیا ہے، اور اسی طریقے سے خداوند عالم نے کرامت انسانی کے بارے میں کہا کہ انسان کو میں نے مکرم پیدا کیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک سنگین معاملہ ہے. یہ وہ عنوان ہے جس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. باپ بیٹے کو بھی گالی دے لیتا ہے، رشتہ داروں کو گالی گلوچ ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں تمسخر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ تمام کے تمام موضوعات قرآن مجید نے یعنی بالنص منع کیے ہیں. بات چیزیں نا جو صرف روایات میں ہے، اتنے مہم تھے کہ قرآن مجید نے تمسخر کو بالنص منع کیا ہے کہ اے مومنین، اے مسلمین، اس کی اجازت نہیں ہے. وہ سورہ احزاب میں اور باقی صورتوں میں. اب یہاں پر جو ہم اس ضمن میں جو عنوان بیان کرنا چاہیں گے وہ بہت مہم ہے، اور میں نے آج روایات کا ایک مجموعہ جمع کیا ہے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. دیکھیے اب یہاں دو عنوان ہیں. ایک عنوان یہ ہے کہ یہ جو تہمت لگائی جاتی ہے بالخصوص زنا کی، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. اس سے پہلے آبرو، یعنی کسی مومن کی آبروریزی کرنا، سادہ کسی مومن کا جھوٹا کہہ دینا، یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ کسی مومن کے بارے میں، مومنہ کے بارے میں اب اس نوعیت کے اس بڑے گناہ کا مرتکب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور آپ کے پاس شاہد نہیں ہے. تو لہذا ذرا اس آیت کے ذمن میں توجہ کیجیے گا. اگر ایک فرد نے، توجہ کیجیے گا، اگر ایک فرد نے کسی مومن کو اس نوعیت کا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہاسٹل ہوتے ہیں ایک زمانے میں، آپ کیمپنگ میں گئے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ نے کسی ایک مومنہ کو اور مومن کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا، خداوند عالم کہتا ہے کہ خاموش، بولنا نہیں ہے. اظہار رائے ممنوع ہے یہاں پر، سوائے دو موارد ہیں جو روایات بیان ہوئے. اگر اس کی تربیت کے لیے آپ اس قابل ہیں کہ اس کی تربیت کر سکتے ہیں، یا اس سے بات کرنی یا اس سے بڑے سے بات کرنی، وہ الگ عنوان ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. اگر آپ کسی مومن کو دیکھیے، پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، مومن ایک ہے فاسق جو علناً گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک فرد ہے جو مومن ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھتا ہے. اب اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی شہوانی کیفیت آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اس سے غلطی ہو. اب اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اگر کسی فرد نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو، خداوند عالم کہتا ہے کہ تم ستار العیوب کے ماننے والے ہو، خاموش ہو.
کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کان میں بات کرو اس کے کان میں بات کرو، یہ حرام شرعی ہے، تم نہیں بات کر سکتے۔ اگر دو بندے تھے دیکھنے، توجہ کیجئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث، کوئی میں اپنی ذاتی رائے بیان نہیں کر رہا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر دو افراد نے دیکھ لیا، قرآن مجید کہتا ہے چپ کر جاؤ، نکل جاؤ وہاں سے، گزر جاؤ، دعا کرو کہ وہ مومن جو ہے وہ اس گناہ سے باہر آ جائے۔ ایک دوام کا معاملہ ہے، وہ الگ ہے کہ یہ دائمی ہے، عادت ہے، کیا ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ ایک بندے سے غلطی کوتاہی ہو گئی، تین افراد ہے، کہتے چپ کر۔ اگر یہ تین افراد نے بھانڈا پھوڑ دیا اور بات کر دی اور لوگوں میں بیان کر دیا، تو خداوند عالم کہتے ہیں کہ معاشرے کا قانون میں نے ایسا بنایا ہے کہ ان تین کو سزا ہوگی۔ جب تک چار افراد نہ آئیں، نہ دیکھیں، نہ گواہی دیں، خداوند عالم کہتا ہے اس موضوعات پر بات نہیں کرنی۔ اس کے اور حل ہے، اور طریقے ہیں کہ اس گناہ کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، معاشرے میں اس برائی کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ الگ معاملات ہے۔ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جا کے کسی چاچے سے، کسی مامے سے، کسی پھپھو سے، کسی جا کے ڈسکشن کرو اس موضوع پر۔ ڈسکشن کرنا حرام ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے افشاء فاحشہ ہوتا ہے، وہ ایک پوری تفصیل ہے جس کو بعد میں انشاءاللہ یعنی میں بھی بیان کروں گا، قرآن مجید نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک عنوان تھا جس کو ابھی بیان کر دیا۔ یہ قرآن مجید اس نوعیت کا معاشرہ چاہتا ہے۔ اب اس میں بعض افراد کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے، اذہان میں یہ آ سکتا ہے کہ جی اس سے تو گناہ عام ہوں گے۔ نہیں، اس سے گناہ عام نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم خلاق ہے، خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ کس سے گناہ عام ہوتے ہیں اور کس سے گناہ عام نہیں ہوتے۔ سزا بھی خداوند عالم نے ہی رکھی ہے، لیکن ان موضوعات پر گفتگو کی اجازت قرآن مجید نے نہیں دی کہ آپ چسکے لیں، بیٹھیں، میں نے اس کو یوں دیکھا تھا، میں نے اس کو فلانا دیکھا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ اس کی اجازت قرآن مجید نے دی۔ اچھا، یہ تو بہت بات کا معاملہ ہے۔ اس سے چھوٹے معاملات کہ کسی کی طرف آپ جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں، کسی کی طرف آپ چوری کی نسبت دیتے ہیں، کسی کی طرف آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت دیتے ہیں اور کسی مومن کو بے آبرو کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے چھوٹی نوعیت کے بے آبروؤں پر قرآن مجید نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اہل بیت علیہ السلام اور رسول اکرم نے وہاں بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، کسی نوعیت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ 4 ہیڈنگز ہیں، میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ میں چاہوں گا اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم کے کچھ فرامین آپ کے سامنے بیان کروں، جس سے ہم نسبتاً ایک معاشرے میں کیا ہونا چاہیے اس کو نسبتاً ہم سمجھ پائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا عنوان ہے الہی اقدار اور انسانیت کا اہم ترین سرمایہ آبرو ہے۔ خداوند عالم نے یعنی انسان کے لیے جو سرمایہ معین کیا ہے، قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ مال انسان کا سرمایہ ہے۔ جو سرمایہ انسان کو دیا ہے، جس کو حفظ کرنے کا دیا ہے، وہ سرمایہ انسان کی جان ہے، کہا اس کی حفاظت کرو۔ وہ ناموس ہے، کہا اس کی حفاظت کرو۔ اور تیسری چیز آبرو ہے۔ یعنی اگر انسان، توجہ کیجئے گا، اگر انسان اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اگر اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے، اپنی ناموس کی حفاظت میں مارا جائے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا عنوان ہے اگر انسان اپنی آبرو کی حفاظت میں مارا جائے، اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ تو لہذا خداوند عالم نے الہی اقدار اور انسانیت کا اہم ترین سرمایہ آبرو کو کرا۔ آبرو یعنی عزت مومن۔ آگے دیکھیں، انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ میں موضوع کی اہمیت کے لیے بات بیان کر رہا ہوں، یہ کیونکہ آیت میں تو یہ سمجھے پک کی بات ہوئی ہے، اس سے نیچے بہت سارے مسائل ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آیت کے مفہوم کو سمجھیں۔ دیکھیے، خداوند عالم نے کہا ہے کہ انسان تجلی گاہ الہی ہے، یعنی خداوند عالم کی صفات، خداوند عالم رحمان ہے۔ خداوند عالم نے انسان سے کہا تو بھی رحمان ہو، اور اہل بیت کو نشانہ مثال کے طور پر بیان، یہ دیکھو ان کی رحمانیت، اس طرح کی رحمانیت تمہارے اندر آنی چاہیے۔ خداوند عالم جبار ہے تو کہا کہ یہ دیکھو، یہ اہل بیت کا جبار ہونا خاص مقامات پر، یہ اہل بیت کا منتقم ہونا۔ خداوند عالم جو صفات اپنے اندر رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے نمائندوں میں وہ صفات ایز اے انسان، ایز اے مخلوق موجود ہیں، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم کی جو علامت ہے، وہ صفت ہے، وہ کیا ہے؟ ستار العیوب۔ اگر خداوند عالم ستار العیوب ہے تو ائمہ حضرات بھی ستار العیوب ہے۔ وہ داستانوں پہ داستانیں ہیں، واقعات پر واقعات ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا ستار العیوب کا کمال کیا ہے، اور اسی کی پیروی میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ستار العیوب ہونا مومنین کا ضروری ہے۔ یہ دوسرا عنوان۔ تیسرا عنوان یہ ہے کہ انفرادی اور معاشرتی آبرو، یعنی ایک انسان ہے، اس کی آبرو اگر اتنی مہم ہے، توجہ کیجیے گا اس کی، خداوند عالم نے اتنی سختی کی ہے ایک انسان کی آبرو اور عزت کے لیے، تو اگر معاشرے کی آبرو کسی فرد کی وجہ سے خراب ہو رہی ہو تو کیا اس کا حال ہوگا؟
خداوند عالم کے ہاں کیا اس کے مقامات ہوں گے، کیا اس کا درجہ ہوگا، کیا کمتر انسان ہو جائے گا؟ اگر مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، میں مثال کے طور پر ایک انسان کے بارے میں اگر کسی نے کوئی بات کی تو خداوند عالم نے کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں جب تک وہ فرد معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی اجتماع کے لیے، مطلب جہان تشیع کے لیے، مکتب اہل بیت کے پیروکار کے لیے اگر کسی نے کوئی بات کر دی بغیر ثبوت، بغیر دلیل کے، تو کیا اس کو اجازت ہے؟ تو لہذا انفرادی اور معاشرتی عزت بہت اہم موضوع ہے، اور اس میں تکوینی امور بھی شامل ہے اور تشریعی امور بھی شامل ہے جو روایات میں بے انتہا بیان کیے گئے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اور اس کے آخری جو عنوان ہے ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں موجود تھے، اور وہاں پر رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے جو ارد گرد موجود تھے، بالعموم عموماً اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اصحاب صفہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ کیا تمہیں میں بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ روایت نیچے ہے، ضرور اس کی طرف توجہ کیجیے۔ مومن کو مومن کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ الا انبئکم لما سمی مؤمنا، مومن کو مومن جو کہا جاتا ہے معلوم ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ جی آپ بہتر جانتے ہیں، یہ روٹین تھی اصحاب کی، اہل بیت سے انہوں نے سیکھا تھا کہ وہ کہتے تھے بالعموم کہ جی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں بیان فرمائیے۔ تو رسول اکرم بیان کرتے ہیں لِإِيمَانِهِ النَّاسِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، کیونکہ لوگ اس سے مأمون ہوتے ہیں، اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے نفوس، لوگوں کے اموال، لوگوں کی جان، لوگوں کی آبرو اس فرد سے بچی ہوتی ہے، یہ فرد ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ الا انبئکم من المسلم، میں تمہیں بتاؤں، یہ روایت بہت معروف ہے یہاں سے جو عموماً سلیبس میں بھی بیان کی جاتی ہے، الا انبئکم من المسلم، کیا تمہیں میں بتاؤں کہ مسلمان کون ہے، حقیقی مسلمان کون ہے؟ من سلم الناس، لوگ جس سے سالم رہیں، من یدہ و لسانہ، جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے، جس کی طاقت سے لوگ سالم رہ جائیں، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان کا ایک عنوان یہ ہے، اگرچہ ایک عنوان یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد، لیکن دوسرا عنوان یہ ہے کہ اللہ پر تو اعتماد ہے ہی ہے، لوگ بھی اس پر اعتماد کریں، لوگوں کی جان، مال، ناموس اور آبرو محفوظ ہو، جس فرد سے اس فرد کو مومن کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی ایمان کے اندر تداخل ہے اس کا، خود عنوان مومن میں، یعنی کوئی اس سے سالم رہے، یہ بہت بڑا عنوان ہے، کوئی کسی سے پریشان رہے، کوئی کسی سے ہراساں رہے، کوئی کسی سے تکلیف میں رہے، وہ فرد مومن نہیں ہے، روایات میں جو بیان کیا گیا ہے وہ فرد مومن نہیں ہے۔ اچھا، حفظ آبرو مومن کے لیے ایک عنوان اور ہے جو بہت یعنی توجہ سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، تھوڑی توجہ کیجیے گا اس کی طرف، یہ مقدمہ ہے تاکہ ہم ان عناوین کو نسبتاً صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے، ایک عنوان ہے ہمارے ہاں کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، انفاق کرنا ہے، غریبوں میں کچھ بانٹنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ایک یہ کہ اس کی آبروریزی نہ ہو، اس کو تو عموماً کہا جاتا ہے، ہمارے ہم بھی کہا جاتا ہے کہ جی آبروریزی نہیں ہونی چاہیے، جی اس کو پتہ ہونا چاہیے جی۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام باقر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں زکوٰۃ دینی ہے اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر اسے کہو کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اس کی توہین ہو جائے گی یا اس کو دل میں برا لگے گا، تو اس کو ہدیے کے عنوان سے دے دو، اپنے یہاں لکھ لو میں نے زکوٰۃ دے دی۔ اتنا یعنی دیکھیے، حفظ مومن، حفظ آبرو مومن کے لیے تکوینی اور تشریعی قوانین ہلتے ہیں، یہ بہت گہری بات ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے گا، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ روایات میں دیکھا ہے کہ قلب مومن کا جو درجہ ہے وہ کعبہ سے زیادہ بڑا ہے، مومن کی عزت کعبے کی عزت جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے، کتنی روایات ہے اس پر۔ ہمارے یہاں اس موضوع کو توجہ ہی نہیں دی جاتی، یہ عنوان ہی نہیں ہے کوئی، کیا اس پر کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام نے، دیکھیے ایک مرلہ وہ ہے، ذرا توجہ دیجیے گا، ایک مرلہ وہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے حشر کے میدان میں آپ کی شفاعت کر لی، اب اس کے بعد کیا، اب حساب کتاب نہیں ہونا کوئی، توجہ کیجیے گا، آپ شفاعت ہو گئی آپ کی، اب باقی لوگوں سے آپ الگ ہو گئے، اب جب الگ ہو گئے تو اے مومن تم نے اس مومن کے ساتھ یہ کیا، اس کا جواب دو۔
وہاں کیا ہوگا؟ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام ہمارے ضامن ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا صرف میرے ضامن ہے. اگر میں مومن نے کسی دوسرے مومن کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اہل بیت اس کے بھی تو ہیں. اگر اس کے بھی ہیں تو شفاعت جب ہوگی تو کیا اس کے حق کے لیے اہل بیت آپ سے سوال کریں گے؟ نہیں کریں گے. بڑا سخت مرحلہ ہے کہ شفاعت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد مومنین کے آپس کے مسائل کے لیے اس مومن کو تم نے یہ تکلیف دی تھی، اس مومن پر یہ بہتان باندھا تھا، اس مومن کی یہ غیبت کی تھی، میں اس مومن کا بھی امام ہوں، اس کا جواب چاہیے. وہ بڑی روایات ہیں، نامہ اعمال میں سے نیکیاں ادھر جائیں گی، برائیاں ادھر جائیں گی، وہ بڑی تفصیل ہے جس کو میں بیان نہیں کر رہا. بر سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اس آیت پر بہت توجہ کیجیے. دیکھیے ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو اللہ حکم دے رہا ہے. فقراء پر خرچ کرنا ہے نا، تو کہہ رہے ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گر گئے ہیں کہ معیشت کے لیے وہ دوڑ دھوپ نہیں کر پا رہے، وہ کام نہیں کر پا رہے، مشکل ہو گئی ان کے لیے کہ وہ ان موضوعات پر کام کریں، یعنی اپنے رزق حلال کو کما سکیں. لیکن توجہ کیجیے گا، یحسبهم الجاہل، توجہ کیجیے کہ قرآن مجید میں کلمہ کیا استعمال ہوا ہے. یحسبهم الجاہل، جاہل لوگ، مسلم معاشرے کی بات ہو رہی ہے، جاہل لوگوں کے مطابق اغنیاء، یہ لوگ تو غنی ہیں. توجہ کیجیے گا، یہاں ان ترجمہ انہوں نے کیا، ناواقف لوگ ان کے حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے ایسے بات نہیں کی، قرآن مجید نے سختی سے بات کی ہے. یعنی ایک معاشرے میں آپ موجود ہیں، اس معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو غریب ہے لیکن آپ اسے امیر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حیا کرتے ہیں، وہ عفت کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہر کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں. بات انفاق کی ہو رہی ہے لیکن دیکھیں آبرو پر بات چل رہی ہے. یہ سے قرآن اور قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا ہے. وہ جو کیجیے گا، بہت بڑا لکھا ہوں میں، مجھے نہیں پتا کہ کون مالدار ہے کون مالدار نہیں ہے، کس کے پاس پیسے ہیں، کون محتاج ہے کون محتاج نہیں، قرآن نے اس کو جاہل کہہ دیا. توجہ کیجیے گا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی عفت کے سبب جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، حالانکہ وہ غنی نہیں ہے. اب رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے تعرفهم بسیماهم، حالانکہ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ وہ غریب ہیں. لا یسألون الناس الحافا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکرار سے مانگتے نہیں ہیں، پھر پھر آ کے مانگتے نہیں ہیں، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو خداوند علم اس سے خوب واقف ہے. یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ مومنین کی، میں اس کو دوبارہ بیان کرتا ہوں، دیکھیں مومنین خاموش ہیں، مانگتے نہیں ہیں اپنی حیا کے لیے، اپنی آبرو کے بچانے کے لیے. اب کوئی لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں تو خداوند عالم نے مومن کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ ان کو کہہ دیا کہ یہ جاہل ہے. اتنی یعنی عزت مومن اتنی قیمتی ہے خداوند عالم کے نزدیک. یحسبهم، کبھی وقت ملے گا اس کو دوبارہ جا کے پڑھیے گا اس آیت کو، آیت نمبر 273. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، نہیں مانگتے کسی سے، کبھی بھی نہیں مانگتے. ایسے لوگوں کا رسول اکرم سے کہا اسپیشل خیال رکھیں، اہل بیت سے کہا ہے اور اسلامی حکومت سے کہ ایسے لوگوں کا اسپیشل خیال رکھیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کی آبرو ریزی ہو جائے. اچھا جی، اب آبروئے میں نے عرض کیا کہ آج کا عنوان میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے وہاں پر کہا ہے کہ کسی مومنہ اور مومن کو زنا کے مسئلے یا اس نوعیت کے جنسی معاملات کے متعلق بے آبرو نہ کرنا کہ ان کی معاشرے میں عزت ختم ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ اتنا چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی قرآن مجید میں اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی اور کہا ہے کہ مومن کے بارے میں خبردار کسی نے کوئی تہمت لگائی، کسی نے کوئی غیبت کی، کسی نے کوئی اس کی توہین کی. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکافی میں جلد نمبر 2 میں روایت ہے، کیا من عزاء فاحشۃ کان کمبدئها ومن عیر مؤمنا بشیء لم یمت حتی یرکبہ. ذرا توجہ کیجیے گا، یہ روایت بہت معروف بھی ہے لیکن میں اس کو عموماً بیان نہیں ہوتی ہے. ہر وہ فرد کے جس نے ازا فائشتن، کسی نے کسی مومن کی، دیکھیے مومن کے اندر غلطی پائی جاتی ہے، مومن معصوم تھوڑی ہے، مومن کے اندر غلطی پائی جاتی ہے. اس فرد نے کیا کیا کہ مومن کی غلطی کو افشا کر دیا، یہ مومن ایسا ہے، اس کی گناہ کو بیان کر دیا، وہ چھپاتا ہے اس کو، یہ شرط ہے کہ وہ چھپاتا ہو.
وہ خوش نہیں ہوتا اعلان کرنے سے. اگر کسی فرد نے کسی مومن کے گناہ کو افشا کر دیا، بیان کر دیا، جو گناہ کا مرتکب بھی ہوا ہو، یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا، وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، اس کے بارے میں کسی نے آ کے اس کے گناہ کو افشا کر دیا. خدا بند یعنی رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں، توجہ کیجیے گا. کہہ رہے ہیں، رسول اکرم کہتے ہیں کہ وہ فرد اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسی گناہ میں وہ بھی مبتلا نہیں ہو جائے گا، اور اس کی بارگاہ عزتی میں وہی سرزنش ہوگی جو اس گناہ سے مرتکب فرد کی ہوتی ہے. دوبارہ عرض کر دوں، اگر کوئی مومن کسی مومن سے متعلق کوئی گناہ دیکھے اور اس کو جا کے لوگوں میں بتائے اور اس کی توہین کا سبب بنے، تو خدا بند عالم کہتا ہے کہ میں نے تکوینی طور پر اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ اب کیونکہ اس کو تم نے بے آبرو کیا ہے، یہ تکوینی کائنات تمہیں بھی بے آبرو کر دے گی، اور اسی گناہ میں جس گناہ کا تم نے اس پر افشاء فحشا کیا تھا، وہ گناہ کے تم بھی مرتکب ہو جاؤ. تکوینی طور پر اس روایت کو لم یمت حتی یرکب، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ کا وہ ارتکاب نہیں کرے گا. آگے چلیے، امیر المؤمنین کی روایت ہے، اب یہ بھی بڑی بڑی اہم روایت ہے. ذوی العیوب یحبون اشاعۃ معایب الناس لیتسع لهم العذر فی معایبهم. جو ذوی العیوب، وہ لوگ کہ جو ذو کہتے ہیں نا صاحب کو، صاحب عیوب، وہ لوگ، وہ افراد کی جو عیبدار ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا، وہ افراد کے جو نقص سے بھرے ہوتے ہیں، جو عیبدار ہوتے ہیں، جن میں خامیاں ہوتی ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، یعنی برے لوگ یہ پسند کرتے ہیں، عیبدار لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو، اشاعۃ معایب الناس، کہ لوگوں کے معایب کو بیان کریں، اشاعت کریں، توہین کریں لوگوں کی. یعنی جو لوگ عیبدار ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مومنین کی کوتاہیوں کو، مومنین کے نقائص کو پھیلاتے ہیں. کیوں پھیلاتے ہیں؟ اس کی وجہ بتائی امیر المومنین نے، لیتسع لهم عذر فی ما، کیونکہ ان کے اندر گناہ بہت ہیں، ان کے اندر خامیاں بہت ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو بدنام کر کے اپنی خامیوں کو چھپا لیا جائے. عموماً وہ افراد کے جو دوسروں کو بدنام کرتے ہیں وہ زیادہ خود برے ہوتے ہیں، وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی بے آبروئی کی طرف جائے اور ہم اس سے بچ جائیں. امیر المومنین کی روایت ہے، توجہ کیجیے گا. آگے ایک اور روایت ہے، دو روایات اور رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا آپ کے سامنے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ستر علی، یہ تو منفی انداز میں ہو گیا تھا، اب مثبت انداز میں آئیے. من ستر علی مؤمن یخافها ستر اللہ علیہ 70 عورتا من عورات الدنیا والآخرہ. اگر کوئی فرد کسی مومن کے اندر کوئی خامی دیکھتا ہے اور اس خامی کو چھپا دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، بجائے کہ اس کی تبیین کرے، اس کو ادھر ادھر جا کے بیان کرے، ایسا نہیں کرتا، بلکہ خدا کے خوف سے چپ کر جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. مومن کی بات ہو رہی ہے، تو خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں اس کے 70 گناہوں کو چھپا دوں اور اس سے صرف نظر کروں گا. امام صادق علیہ السلام کنز العمال میں کرتے ہیں. آگے جائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، یہ زیادہ روایت مربوط روایت ہے ہماری بحث سے. دیکھیے کیا ہے، من روا مؤمنا روایتا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نا کس سے کہانیاں بنانے کا بہت شوق ہے. اچھا تمہیں پتا ہے ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، میں نے ایسا دیکھا، میں نے ویسا دیکھا، اس نے وہ کیا، وہ یہ بتا رہی تھی، وہ یہ بتا رہا تھا. یہ جو کس سے کہانیاں بناتے ہیں، توجہ کیجیے گا. من روا مؤمنا روایتا، اگر کوئی شخص کس سے نقل کرے، داستان، کہانی، معاملات، اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کرے، یریدھا، اس کا ارادہ یہ ہو کیا، شیئۃ، اس کا ارادہ ہو کیا کہ وہ بدنامی کرے، ٹھیک ہے، وَحَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِيُسْقِطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، یعنی وہ اس کی آبرو ریزی کرے تاکہ لوگوں کے ہاں اس کا مقام کم ہو جائے. یہ اس کی نیت ہو، وہ ایک قصے کو بیان کرتا ہے، ایک داستان کو بیان کرتا ہے تاکہ کیا ہو کہ ایک مومن کی بے آبروئی ہو، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ہاں اس کی عزت کم ہو جائے. بلاخر میں کہوں گا وہ دیکھیے وہ ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، بس ختم بات، آپ نے جملہ بول دیا.
کوئی ایسا عنوان کہ جس سے کسی مومن کی کوئی عزت ہے اور اس کی عزت آبروئی ہو جائے اگر، خداوند عالم کہتا ہے، توجہ کریں، اخرجہ اللہ عز وجل، امام فرمائے خداوند عالم اس کو خارج کر دیتا ہے، من ولایت ہی، اپنی ولایت سے خارج کر دیتا ہے، الی ولایت الشیطان، اپنی ولایت سے خارج۔ اہل بیت کی ولایت میں وہ کہاں آئے گا جب اللہ کی ولایت سے نکل گیا؟ توجہ کیجئے گا، اہل بیت اور رسالت مآب کی ولایت سے تو ویسے ہی خارج ہو گیا جب اللہ نے اپنی ولایت سے نکال دیا، کا الی ولایت الشیطان، اور شیطان کی ولایت میں اس کو داخل کر دیتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شیطان کی ولایت، شیطان بھی ایسے فتوی قبول نہیں کرتا، بعض روایات میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ جو خواتین مرد فارغ ہیں گھروں میں بیٹھ کے کس سے کہانیاں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، فلانی چاچا یوں تھا، ماما یوں تھا، پھپھو یوں تھی، یہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں اور اس میں توہین بشر ہوتی ہے، اس میں افشاء فاحشہ بہت بات کی بات ہے، میں نارمل مسائل کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ خداوند عالم ایسے فرد کو، ایسے خاتون کو، ایسے مرد کو، اب چاہے وہ معذرت کے ساتھ وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، یا کوئی شرط نہیں ہے، من کا کلمہ استعمال جو بھی یہ کرتا ہے، خداوند عالم اس کو اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے۔ اب اس میں وہ ٹیچر ہو، وہ استاد ہو، وہ فلانے ہو، ہاں استثناءات موجود ہیں، وہ الگ ہے کہ جی کسی کی تربیت کرنی ہے، کوئی فسق ہے مرتکب ہو رہا ہے، وہ الگ معاملات ہے۔ لیکن جو ہمارے معاشروں میں جو عادت ہو چکی ہے، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، کہ تمام معاشرہ ہمارا خداوند عالم نے ہمارے معاشرے کو ارتقاء کے لیے بنایا ہے، اور کہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ارتقاء کا سبب بنے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈسکس کر کے جو ہے معاشرے کو انحطاط کا شکار کر دے۔ یہ دو روایات۔ آگے چلیے، بس ایک اور عنوان ہے، میں صرف اشارہ کر دوں، وقت نہیں ہمارے پاس، میں اس پر انشاءاللہ ضرور ایک اشارہ کر دوں۔ خداوند عالم نے حفظ آبرو کی تعلیمات جو دی، کیا کیا کرنا ہے، یعنی آبرو کی حفاظت پھر کرنی کیسے ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہوں میں۔ یہاں پر چند گناہ ہے، میں صرف پڑھ دوں، پھر یہ نہ ہو ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ خداوند عالم نے اس معاشرے کو اس برائی سے بچانے کے لیے، یعنی یہ جو بے آبروئی کا ایک معاملہ ہے، معذرت کے ساتھ بے آبروئی سے بچانے کے لیے بہت سارے مسائل کو گناہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنے۔ یہ تو کلی عنوان تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، یعنی خداوند عالم کہتا ہے کہ مومن معاشرے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کے مسائل بھی ڈسکس کر رہا ہو، دوسرے کو توہین کر رہا ہو، ایک تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مسائل کو خداوند عالم نے کہا ہے کہ یہ گناہ ہے، ان کو نہیں کرنا، تاکہ وہ مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو سب سے پہلے غیبت کو خداوند عالم نے منع کیا ہے۔ غیبت یقیناً آپ کے ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہو، اس کوتاہی کو کسی اور کے سامنے بیان کرے اور وہ نہ چاہتا ہو کہ یہ کہیں بیان ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اس کی سزا کیا ہے وہ تفصیل اس کو بھی بیان نہیں کروں گا میں۔ غیبت کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے، اس کی سزائیں بھی تفصیل سے ہیں۔ تہمت کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ تمسخر، کسی کا مذاق اڑانے کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ استہزاء کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ بدگوئی کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ تحقیر اور توہین کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ گھریلو معاملات میں بھی ہے، دوستوں میں بھی ہے، تمام معاشرے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے عیب جوئی کو خداوند عالم نے، یعنی تلاش کرنا اس کے اندر کیا خامی ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ چغل خوری کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ ظالم کی مدد کرنا کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ اس زمین میں جو مسائل آتے ہیں، مومن کے اسرار کو فاش کرنا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کی کہیں تعریف ہو رہی ہے، نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں کہ خداوند عالم نے اجازت نہیں تھی کہ آپ بتائیں اس کو، سوائے ایک جگہ، 2-3 جگہ ہیں خاص ہیں، اگر کوئی کسی کا رشتہ لینا جاتا جائے تو وہاں پر ضروری ہے کہ اس کے مسائل کو بتایا جائے، وإلا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مومن پر جھوٹ باندھنا خداوند نے منع قرار دیا۔ اسی طریقے سے یہ عنوان ہے ہمارے ہاں مقدسات مومن، یہ بڑی تفصیلی عنوان ہے، یہاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے مقدسات مومن کی بے احترامی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ عناوین ہے، یا اس نوعیت کی دیگر عناوین ہے کہ خداوند عالم نے، لیکن میں کیا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ایک دفعہ اس مبنا کو سمجھیں، کس مبنا سے خداوند عالم نے آگے کہا ہے کہ خبردار کسی نے ایسا فعل انجام دیا ہو، اس کا مطلب یہ پورا اسلام اس بیس پہ کھڑا ہے، اس بنیاد پہ کھڑا ہے پورا کا پورا اسلام، کہ اسلامی معاشرے نے اس بنیاد پہ چلنا ہے، تو یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ اس سے مد مقابل اگر میں مخالفت میں بیان کروں، کوئی جھوٹ حرام ہے، لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر دو مومنوں کو آپس میں جوڑنا ہو اور ان کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرنا ہو، تو درمیان میں اگر جھوٹ بول کے ان کو پکڑ بٹھا دو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جھوٹ کی اجازت دے دی ہے، جھوٹ حالانکہ فعل حرام ہے، جھوٹ کی اجازت ہے مومنین کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اب کا معاشرہ ہے، یا جو معاشرہ ہم بنا رہے ہیں اب،
بالخصوص شیعہ معاشرہ، وہ یہ جاسوس ہے، وہ جاسوس ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فلاں کائنات ساری غلط ہے، میں اور آپ بھی ٹھیک ہے. پھر یہ جو طرز فکر ہے، یہ طرز فکر خداوند عالم نے ممنوع قرار دیا ہے. اچھا، اب یہاں پر خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام نے کچھ احکامات بتائے ہیں کہ ان موضوعات سے بچو تو خداوند عالم توفیق دے گا کہ تم آبرومند زندگی گزارو. وہ تفصیلی ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں، میں اشارہ کرتا جاتا ہوں. ایک اس کا عنوان ہے تہمت کے مقامات سے دوری. امام صادق کی روایت بھی ہے، ابھی میں یہاں وقت نہیں ہمارے پاس. تو مومن سے یہ کہا گیا ہے کہ تم تہمت کے مقامات سے بچو. دوسرا، زبان کو محفوظ کرو، زبان کو محفوظ کرو. تفصیل میں یہاں میں بھی بیان نہیں کر پا رہا. تیسرا عنوان کیا ہے کہ عجز اور شکوے شکایت کم کرو تاکہ تمہارا آبرو اور وقار ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہے، مومن سے کہا جا رہا ہے تم نے اپنی واجب ہے تم پر اپنا وقار قائم کر کے رکھو. یہ بے وقاری تشیع ہمیں نہیں چاہیے، بے وقاری مومنین ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وقار اور عزت اور کرامت اور شرافت کے ساتھ جو مومنین ہمیں وہ چاہیے. تو اس کے لیے پہلا عنوان کیا بیان ہوا؟ پہلا عنوان جو بیان ہوا ہے وہ کیا کہا کہ تہمت کے مقامات سے دور ہو جاؤ. روایت ہے، ابھی پڑھ نہیں رہا میں، وقت نہیں. دوسرا عنوان ہے زبان کو محفوظ رکھو. یہ نا بہت زیادہ کہہ کے لگ رہے ہیں، بہت زیادہ ہنس رہے ہو، الٹے مذاق ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہو. نہ زبان کو محفوظ رکھو. ہم خود زبان کو محفوظ رکھو، ہم تمہارے بارے میں لوگ محفوظ رکھے زبان کو. تیسرا، اظہار عجز نہ کرو، ہر کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرو، میں یہ ہو گیا بیمار ہو گیا فلانا. نہیں، اس کو ممنوع قرار دیا ہے. تمہارا مقام گرتا ہے اور ہم اہل بیت کو منظور نہیں ہے کہ تمہارا مقام گرے. اس کے بعد کیا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ کبھی نہ پھیلاؤ، کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اس کی تفصیل ہے، ابھی یہاں میں بیان نہیں کر پا رہا. اس کے بعد کیا ہے، دوسروں سے جدال نہ کرو، بیجا بحث نہ کرو، اس سے وقار گرتا ہے مومن کا. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی مومن کا وقار گرے، تو لہذا بیجا بحث بھی نہ کرو. اس کے بعد حفظ آبرو کے لیے مال و دولت کو استعمال کرو. یہ پوری ایک عنوان ہے، کبھی وقت ملے گا جس کو میں بیان کروں گا. ان افضل الفعال صیانت العرض بالمال. توجہ کریں، کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ افضل ترین، مال کو خرچ کرنا ہے نا، تو مال کو خرچ کرنا ہے تو کئی جگہوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. ان میں سے افضل ترین ایک جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ آبرو مومن کو بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرو. اپنی آبرو کے لیے، اپنے والدین کی آبرو کے لیے، اپنے اولاد کی آبرو کے لیے، جہان تشیع کی آبرو کے بچانے کے لیے ضرور خرچ کرو. یہ خرچ کرنے کی اچھی جگہ ہے. آگے اور اسی طریقے سے آگے بھی روایات ہیں کہ خداوند عالم نے، لیکن اس میں اسراف، اس میں پیسے کا ضائع کرنا، وہ اس سے مراد نہیں. تو اس آج کے لیکچر کا اگر میں خلاصہ بیان کروں وہ یہ کہ خداوند عالم نے ایک اسلامی معاشرے کو بیان کیا ہے اس آیت میں، جس میں یہ کہا ہے کہ مومنین کی ایک آبرو ہے اور کسی دوسرے مومن کو اجازت نہیں ہے کہ جب تک فسق کا معاملہ پیش نہ آ جائے، جب تک خود ایک مومن یا ایک فرد جو ہے وہ علنی گناہ نہ کرے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس بات پر ڈسکشن شروع کر دو کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ایسی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی زندگی گزارو، اپنے مثبت افعال انجام دو. تم فارغ ہو، بیلے ہو، کوئی کام نہیں زندگی میں دوسروں کو ڈسکس کرنا ہے. تو لہذا دوسروں کو ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے. وہ میں نے ساری ہیڈنگز بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. اور مومن سے متعلق اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ایک آبرومند زندگی گزارو اور تمام مومنین ایک دوسرے کو مدد کریں کہ معاشرہ پورا آبرومند ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بے آبروئی ٹپکے اس معاشرے کے لہجے سے، معاشرے کے عمل سے. یہ ایک عنوان تھا جس کو چاہ رہا تھا کہ میں مختصر انداز سے بیان کر دوں. انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کریں گے اس آیت اور اس سے متعلق جو آیت ہے اور بالخصوص جو عفق کا معاملہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات عرض کر دوں، ان موضوعات سے متعلق واقعات بہت زیادہ ہیں اہل بیت کی زندگی میں، رسول اکرم کی زندگی میں. اگر میں ان واقعات کو بیان کرنا شروع کروں تو تقریباً آپ سمجھیں کہ صرف یہی عنوان 5 دن لگا لے. اس لیے میں نے کسی واقعے کو بیان نہیں کیا، صرف خاص عناوین کو بیان کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے ایک دفعہ وہ پوری تصویر ضرور آ جائے. جی بسم اللہ، آپ لوگ موجود ہیں؟ جی بسم اللہ. اگر کوئی حکم ہے تو ہم حاضر ہیں، نہیں تو پھر آپ سب سے اجازت چاہیں گے. اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. جی بسم اللہ، سوال نہیں ہے کوئی؟ السلام علیکم آقا. جی السلام علیکم.
یہ سوال تھا میرا، جیسے آپ نے کہا مومن، اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں پاکستان میں، یہاں پہ سب ساتھ ہی رہتے ہیں شیعہ سنی، تو مومن کا جو حکم ہے سب پر ہی لاگو ہوگا، یعنی کہ مسلمان؟ ہاں، اس معاملے میں بالکل، اس معاملے میں جو ہے وہ اس معاملے میں مومن اور مسلم برابر ہے. دیکھیے اب میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے سمجھیے گا، ایک معاملہ ہے عقیدے کا کہ جناب عقیدہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، توحید کا معاملہ ہے، نبوت کا معاملہ ہے، امامت کا معاملہ ہے، عقائد کو بیان کرنے کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے یہ اور موضوعات ہیں، ابھی یہاں بات نہیں ہو رہی. ابھی بات ہو رہی ہے وہ چھوٹی مثال کے طور پر آپ کو کسی پر غصہ چڑھا تو آپ نے جو ہے وہ، آپ کو پتا تھا کہ اس نے فلانی جگہ پر مثلا چوری کی تھی، یا اس کا تعلق فلانی کے ساتھ ہے، فلانی کے ساتھ ایسی نوعیت کے جو گناہ ہوتے ہیں، یا اس کے میں نے میسج پڑھے تھے جس نے فلانی کو ایسے میسج کیے تھے. اس کی اجازت نہیں ہے، وہ مسائل الگ ہیں. اب آپ کا سنی کوئی دوست ہے، کوئی فلانا دوست ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں. آپ کو غصہ آیا، آپ نے ہر چیز جو منہ میں آتی تھی وہ بول دی، اس کی اجازت نہیں. بے آبرو ریزی کسی مسلم کی نہیں کی جا سکتی، یہ مراد ہے. میں بیان کر پایا ہوں اپنا عنوان؟ جی آغا صاحب کافی اچھا، جزاک جی اللہ. جی بسم اللہ. اگر کوئی اور عنوان ہے، سوال ہے تو ہم حاضر ہیں، نہیں تو پھر میں غریفت آپ مائک آپ کے پاس ہی ہے. پھر آج نظر نہیں آ رہے کون کون ہے، نہیں معلوم، پہلے تو مجھے نظر آ جاتا تھا. جی بسم اللہ. غریفت پھر مائک آپ کے پاس ہی ہے فی الحال تو. غریفت میرے خیال سے آپ کا مائک بند ہے. غریفت کا میرے خیال سے مائک بند ہے. چلو، خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں بھی اس نوعیت سے قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم اس نوعیت کا اپنے معاشرہ بنا سکیں. اس نوعیت کا معاشرہ اپنا سب سے پہلے گھر اور پھر معاشرہ بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو باقی آیات ہیں اس کا انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کریں. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.